قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جس نے کیا ہے سب کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوئے ہیں، بے پناہ ان کے رزق میں برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے مہینے کے اینڈ پہ نوٹ کیا ہے کہ پچھلے مہینے ہمارا یہ والا راشن، یہ والا کریانہ پچھلے مہینے اتنا دن چلا تھا اور اس مہینے اتنے دن چلا ہے۔ رزق میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ یقین کریں سمجھ نہیں آتا، اب یہ بچا ہوا مہینہ تو ختم ہو گیا ہے، کریانہ اتنا بچ گیا ہے، ابھی اس کو کہاں کریں۔ اتنی برکتیں آپ کے رزق میں اتر آئیں گی، آزما کر دیکھ لیں، ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیں۔ 14 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 14 دن کا وظیفہ گھر سے غربت ختم کر دے گا۔ یہ 14 دن کا وظیفہ آپ کا گھر میں بے پناہ رزق کے ڈھیر لگا دے گا۔ کر کے دیکھ لیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں ہر مہینے یا کم از کم ہر 2-3 مہینے کے بعد ضرور یہ وظیفہ کر لیا کروں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بے حساب رزق، جس میں کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس میں مانگنے والا دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کتنی ہیں۔ آج ہم اس رزق کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آج ہم وہ رحمت کے جوش، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، وہ چین، اس چین کو ہلائیں گے، اس زنجیر کو ہلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت وظیفہ ہے، بے حساب رزق کا وظیفہ ہے، جس میں کوئی حساب نہیں ہے، جس میں ہماری حیثیت کے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں عطا کرے گا۔ آخر عطا کیوں نہ کرے، اس میں عزم کے ساتھ ہم آج وظیفہ کرنا آپ کو سکھائیں گے۔ مزید ٹائم ویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں، اور ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو اور جو آپ کے قریب کے لوگ ہوں، جو آپ کے عزیز ہوں، ان تک ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا بھلا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کر دیتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کے رستوں میں آنے والے پتھروں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رستے میں آنے والے پتھروں کو بھی ہٹاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی تو کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نیکیاں بانٹنے کی کوشش کریں، نیکیاں پھیلانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے حق میں بھی بہتری کے اور احسانات والے معاملات ہمارے ساتھ بڑھتے، بہتری کے فیصلے ہمارے حق میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال جی، بے حساب رزق کا ہمارے ہاں جو اصل پرابلم ہے نا، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہیں، چاہے وہ ایک نارمل گھر ہے، ایک عام فیملی ہے، یعنی ماں باپ اور بچے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم آ گیا ہے جس میں سسرالی معاملات بھی ہوتے ہیں، سسرالی رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ کس سے، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہے، دوستی کا تعلق ہے، پیسہ ہر جگہ پہ چلتا ہے، پیسہ ہر جگہ پہ بولتا ہے، پیسے کی ضرورت ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں گھر میں بھی پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں کاروبار میں بھی پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ادھر بھی پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں رشتہ داروں کے لین دین میں بھی، ہمیں دوستوں کے لین دین میں بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ پیسہ ایسی کون سی چیز ہے، جگہ ہے جہاں پہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ پیسے کی بے تحاشا ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ وہ واحد چیز ہوتا ہے، یقین کریں اس کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہمارے سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی ہی کشش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہمیں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کے مطابق نہ رزق عطا کر، ہمیں بے حساب رزق عطا کر، بے حساب رزق عطا کرنے کی دعا کریں گے، اس میں عزم کے ساتھ دعا کریں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کرنا کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے روزانہ 14 دن تک، یہ 14 دن کا عمل ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر وظیفہ جب شروع کرو گے تو اس کے سٹارٹ پہ بھی آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وظیفہ جب ختم کرو گے اس کے آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 121 بار آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت یہ والی پڑھنی ہے، یا مالک الملک، اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کافی زیادہ ویڈیوز میں آیات کے ترجمے بھی بتا دیتی ہوں تاکہ ہمارا دل اور زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، وظیفے کی طرف. اور ہمیں ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جو چیز ہے بیان کی گئی ہے وہ یقیناً ہماری بہتری ہی کے لیے ہے. تو جب حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے اور آیت کا ترجمہ بھی بتا دیا جاتا ہے، پھر بھی اگر ہم وہ وظیفہ نہ کریں اور اپنی مشکلات کو حل نہ کریں، پھر تو اللہ ہی وارث ہے ہمارا. تو اس آیت کا ترجمہ جی یہ ہے. سورۃ آل عمران کی یہ بڑی پیاری آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے، یا اللہ میرے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، بے حساب برکت عطا فرما. من تشاء، جتنی تو چاہتا ہے، جتنی تیری خواہش ہے، جتنی تو چاہ رہا ہے، جتنا تیری بادشاہت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیت ہے. اللہ کی شہنشاہیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اللہ کی حاکمیت کی طرف، اللہ کی بادشاہت کی طرف ہے. بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اس آیت میں یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے جتنا چاہو مانگ لو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہم کیوں نہ مانگیں؟ ہماری دعاؤں میں ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم دعا اس طریقے سے مانگتے نہیں ہیں کہ رب تعالیٰ خوش ہو ہم سے. ہم دعا مانگتے ہیں جی یا اللہ ہمیں یہ دے دے اور آمین، جی بات ختم ہو گئی ہے. آپ دعا مانگیں، ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں جیسے ہم اپنے مدر سے، اپنی فادر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے، جب کوئی فرمائش کرنی ہوتی ہے، کتنے مکھن لگاتے ہیں ہم ان کو. ہمیں پتہ ہے انہوں نے ہمیں یہ چیز لے دینی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم انہیں مکھن لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا، یہ وہ. تو ہمیں شاپنگ کرا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ چیز لے دیں، وہ چیز لے دیں. گھر کی ضروریات ہوتی ہیں تو ماں باپ سے بھی، شوہر سے بھی ہم انہیں مکھن لگاتے ہیں نا اپنا کام نکلوانے کے لیے. یہاں پہ مکھن نہیں لگانا، یہاں سچی تعریفیں کرنی ہیں. تعریف بنی ہی صرف رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تعریف سوٹ ہی اصل کرتی ہے صرف رب تعالیٰ کی ذات کو. تو دل کھول کے تعریف کریں، دل کھول کے تعریف کریں. آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھیں بند کر کے تصور کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے دل کھول کے مانگیں گے. آپ کا کیسے دل کرے گا کہ میں یہ بھی مانگ لوں، میں وہ بھی مانگ لوں. دیکھیں اگر ہم ایک وزیر اعظم کے کسی جلسے میں چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ یہاں پہ جی 100 بندے کھڑے ہیں، میں 100 کے 100 بندوں کو جو بھی مانگیں گے، گھر مانگیں گے، بنگلہ مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، میں 100 کے 100 بندوں کو یہاں پہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو ہماری خواہش یہی ہوگی نا کہ ہم سب کچھ مانگ لیں، ہم سب کچھ مانگ لیں. ایک عام وزیر اعظم سے، ایک عام صدر سے ہماری یہ خواہش ہوگی. ہم اس کو کہ یہ کہہ دیں کہ میری نوکری لگوا دو، میری نوکری نہیں لگ رہی، مجھے گھر لے دو، میرے پاس گھر نہیں ہے. ہم اپنی بڑی سے بڑی خواہشات کا ذکر اس ذات کے سامنے کریں گے جو ایک عام سا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے. آپ سوچیں یہ تو مشرق اور مغرب کا رب ہے. اپنی حیثیت دیکھ کے کبھی بھی مت مانگے. اپنی حیثیت دیکھ کے ہم مانگیں گے تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حیثیت دیکھ کر مانگے، اللہ کی شان دیکھ کر مانگے. پھر دیکھیں آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح عطا کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. دعاؤں کا اعتقاد اور یقین کے ساتھ مانگے. یقین کریں یہ قرآنی وظیفہ ہے.